بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے پرستان کی شہزادی۔ یہ آپ کے اردو کی کتاب کا درسی سبق ہے، تیسرا سبق پرستان کی شہزادی۔ اشرف صبوحی نے یہ لکھا ہے۔ 1905 کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 1990 کے اندر یہ چل بسے۔ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، وہ لگائیں اور کتنی عمر پائی اس کے درمیان کے اندر لکھ دیں۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف، اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ یہ جو تحریریں لکھا کرتے ہیں، ناول لکھا کرتے ہیں، وہ شروع کے اندر اپنا قلمی نام ایک مشہور نام ایک لکھ دیتے تھے، تو جب لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تو پھر اپنا نام ظاہر کرتے، اگر لوگ اس کو پسند نہ کرتے تو پھر اپنا نام ظاہر نہ کرتے بلکہ اسی سے لکھتے رہتے، یا پھر وہ قلمی نام اتنا مشہور ہو جاتا کہ وہ اپنا نام ان کا ویسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ قلمی نام سے ہی پکارتے تھے۔ تو اپنی تحریروں کے ساتھ اس نام کے ساتھ مشہور تھے، اشرف صبوحی۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کون سے سال میں؟ 1922 میں کون سے اسکول میں؟ اینگلو عربک ہائی اسکول میٹرک کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ کون سے معروف شاعر؟ معروف ادیب ان کے ہم جماعت تھے، کلاس فیلو تھے، ادیب شاہد احمد دہلوی۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک کو تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ کون سے سن کے اندر ملازمت کو چھوڑا؟ 1965 کے اندر 1965 کے اندر ملازمت کو چھوڑ دیا۔ ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کے درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بنواسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو یہ اشرف صبوحی کا تعارف آپ نے کل یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے پرستان کی شہزادی۔ تو ممکن ہے آپ نے اسکول کے اندر یہ سبق پڑھا بھی ہو، تو میرے خیال میں یہ جو نئی کلاسیں بیٹھی ہیں انہوں نے نہیں پڑھا، تو یہ اس سبق کے پہلے آپ الفاظ معنی یاد کر لیں۔ اس کے جب الفاظ معنی یاد کریں گے تو آپ کو یہ یاد کرنا بڑا آسان ہوگا، اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس میں چند الفاظ ایسے ہیں، مشکل لفظ ہے، تو یہ سبق بھی تھوڑا سا لمبا ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ معنی ضرور یاد کر لیں، کل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔